ہم جناب مولانا امتیاز عالم صاحب سے جو ہے کچھ سوال کریں گے رمضان سے متعلق، رمضان کی فضیلت کے متعلق. تو میں سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں امتیاز عالم صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ. تو مولانا امتیاز صاحب، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ہجری میں روزوں کو فرض کیا ہے اور مسلمانوں پر ضروری کیا گیا ہے کہ وہ روزے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں روزے فرض ہونے کے بعد کتنے رمضان پائے؟ تو اس تعلق سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے فرض ہونے کے بعد 9 رمضان پائے. تو روزوں کی فرضیت دوسری ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے. اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مولانا سے معلومات حاصل کریں گے اور میں جاننا چاہوں گا کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ کیا رہی. یعنی اس میں ظاہر ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پچھلے امتوں میں بھی جو ہے روزے فرض تھے، تو امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خاص اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا اور کرم ہوا، تو اس مناسبت سے اس میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ایک چیز یاد رہے کہ جو بھی عبادت ہے یا عمل ہے وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ادا کرنا ہے. اس کا مقصد معلوم ہو یا نہ. اگر مقصد معلوم ہو گئے کہ اس عبادت کا یہ مقصد ہے، فلاں وجہ سے وہ عبادت رکھی گئی ہے، تو یہ بہت بہترین بات ہے. اگر مقصد معلوم نہ ہو تب بھی ہم کو عمل کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بھی ایسی ہی بات تھی کہ جب کسی عبادت کا یا کسی عمل کا مقصد انہیں معلوم ہوتا تب بھی وہ عمل کرتے، اگر مقصد معلوم نہ ہوتا تب بھی وہ عمل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعمال کا ان کے مقرر کیے جانے، فرض کیے جانے کا سبب ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے اعمال کے مقرر کیے جانے کا سبب ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں روزوں کا سبب اور اس کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد اور اس کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. انسان کے اندر تقوی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو اور گناہوں اور برائیوں سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہو، بچ سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. جی تو مولانا اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے روزے جو ہے انفرادی طور پر انسان ہر ایک کے لیے کافی فائدہ مند ہے، لیکن اس کے علاوہ جب پورے قوم یعنی پورے سماج جو روزہ رکھتے ہیں پورے مل کے، تو اس کا ایک اجتماعی فائدہ بھی ظاہر ہے. تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اجتماعی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے اعمال یا عبادات ایسے ہیں جن کا فائدہ انسان کو انفرادی طور پر بھی ملتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ان کا فائدہ ہے. روزے میں بھی انفرادی طور پر انسان کے لیے فائدہ ہے اور اجتماعی طور پر امت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے امت کے اتحاد کی جانب اشارہ کیا ہے کہ مسلمان رمضان کا ایک ہی وقت میں آغاز کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ختم کرتے ہیں. صبح کا روزہ ایک ہی وقت میں شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں ختم ہوتا ہے، اور پھر مسلمان
اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خصوصاً مالدار اور فقراء کا اس میں معاملہ سامنے آتا ہے کہ مالداروں کی جانب سے اسلام نے خصوصی طور پر زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا حکم دیا جس سے فقراء فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر رمضان کی وجہ سے صدقات میں، خیرات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچتا ہے کہ امت سے غربت، تنگدستی اور فقیری دور ہوتی ہے اور پھر مالدار اور تنگ دست حضرات ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے ہیں. تو مولانا اس میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ آگے ویڈیوز میں جو ہے زکوٰۃ اور دوسرے مسائل کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس میں ایک آخری سوال یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ روزے کے ساتھ جو ہے عبادات بہت ضروری ہیں، اگرچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات جو ہے نمازوں کی اتنی پابندی نہیں ہو پاتی یا دیگر دوسرے عبادت نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیسا مطلب کیا حکم ہے اس میں بے نمازیوں کے لیے جو ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. جی، نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور قرآنی آیات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق بتایا اور نماز کسی حال میں انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کفریہ عمل کی، کفر کیا اس نے. تو یہ عام دنوں کے بارے میں کہ عام دنوں میں انسان کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. رمضان جو عبادتوں والا مہینہ ہے، کثرت سے نیکی کرنے والا مہینہ ہے، اس میں نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں. اور اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں پہنچا. اس کے اندر تقوی پیدا ہونی چاہیے اور تقوی کی ایک بڑی علامت کہ انسان نماز کا پابند ہوتا ہے. جب نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ روزے کے مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور نماز کے پابند بنے، صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ہمیشہ، اور رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اور رمضان میں تو بالکل نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو روزے کے اجر و ثواب سے بھی محرومی کا اندیشہ ہے. اس لیے اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ مولانا. تو دوستو یہ تھے جناب مولانا امتیاز عالم صاحب، اور روزوں کے رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا اور دوسرے مسائل کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم رمضان میں جو زکوٰۃ نکالنی ہے اور خیرات، صدقہ خیرات کرنا ہے اور دیگر جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ.